السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 28 اکتوبر کی کال لے کر. جناب کال میں تھوڑی سی کچھ چیزوں پر ڈسکشن ہوگی. اگر کال لمبی ہوتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے مطلوبہ جو سلائیڈ ہوتی ہے اس تک فارورڈ کر لیں اور آپ اپنی مطلوبہ کال کو سن لیجئے. ہم اس میں کچھ سوالات ہیں ان کے بھی جواب دیں گے. ٹھیک ہے جی. سب میں پہلے تو مبارک ہے سب کو کہ ماشاءاللہ مارکیٹ نے 90,000 کا نظر ہائی بنایا. اس کے کافی قریب اس کے آس پاس کلوز ہوئی. ایک نیا ہسٹوریکل ہائی. اور اگر غور کیا جائے جمعے کا سیشن کوئی سرپرائزنگ تو بالکل بھی نہیں تھا. آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ جو ہے بہت تیزی میں تھی. اور اگر آپ اس کو غور سے دیکھتے تو مارکیٹ 89,165 195 کے اوپر چلتی رہی اور 90,585 جو آپ کو زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ دیا گیا تھا اس کو پریسائسلی اچیو کیا. اور پھر وہاں سے تھوڑی کریکشن لی اس نے اور 90,000 کے آس پاس مارکیٹ بند ہو گئی. ون سائیڈڈ سیشن کہہ سکتے ہیں اس کو. اور بلز کی ایفرٹ والا دن اور ون سائیڈڈ کہہ سکتے ہیں. انڈیکس 1048 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ تو بند ہوا مگر ویک نے 5,245 پوائنٹ کا اضافہ کیا جو 5.56% بنتا ہے. والیوم 66% پچھلے ہفتے کے مقابلے میں زیادہ رہے. یہ بہت امیزنگ ویکلی گین تھا. اور میں مارکیٹ کے بارے میں پچھلے 4-6 دنوں سے تھمبنیل پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ مارکیٹ کو لگتا ہے نیا ریکارڈ بنانے کی عادت پڑتی جا رہی ہے. اور جو کلوزنگ ہے بڑی انبلیویبل اور زبردست ہے. اور جس میں بہت پرومسنگ بات جو مارکیٹ میں نظر آ رہی ہے. اور اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پہلے جس طرح چھوٹے سٹاک میں والیوم آیا مگر مارکیٹ کے والیوم بڑھے. پھر کل دیکھ لیں کراچی الیکٹرک کا والیوم کتنا کم ہوا. نسبتاً 22 کروڑ 23 کروڑ تک جا رہا تھا. اور اس کے باوجود جو دوسرے سٹاک تھے وہ اوپر آئے اور ان لوگوں نے والیوم بنایا. تو جو میں والیوم ڈسٹریبیوشن پہ بات کر رہا تھا وہ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقے سے کراچی الیکٹرک کا والیوم 22 کروڑ جہاں تھا وہاں سے 4 کروڑ پہ آ گیا. تو اب جو اتنا بڑا والیوم بچا وہ ہمیں اچھے سٹاکس میں اس کی ڈسٹریبیوشن نظر آئی. تو ایک جو کنسسٹنسی تھی بلز کا تسلسل تھا اس نے انویسٹرز کو اٹریکٹ کیا مجبور کیا کہ وہ بلیو کریں ٹو بلیو ان مارکیٹ. اینڈ دین پھر آپ دیکھیں پی ایس او لاک پہ کھڑا ہے. اور فوجی سیمنٹ کو دیکھیں 8%. اور بہت سارے سٹاک ہیں جنہوں نے زبردست پرفارمنس دی. تو میرے خیال میں یہ پینی سٹاکس نے لوگوں کے انٹرسٹ کو انٹیکٹ رکھا مارکیٹ میں. اور اگر آپ کے سامنے جو چارٹ ہے اس میں دیکھیں تو والیوم بھی پورا دن متوازن رہے. متوازن والیوم رہے. ایسا نہیں ہے کہ شروع میں والیوم تھے اور پھر آخر میں تھے. ایسا نہیں ہوا. تو اوورآل مارکیٹ بہت زبردست ڈسٹریبیوٹیڈ تھی. اور مزیدار بات یہ ہے کہ مارکیٹ بڑھتی رہی اور اسٹاک تبدیل ہوتے رہے. کچھ اسٹاک نیچے جا کے بند ہو گئے اور ٹھیک ٹھاک نیچے جا کے بند ہو گئے. مارکیٹ پھر بھی 1048 پوائنٹ اوپر بند ہو گئی. تو یہ بڑی مزیدار بات تھی. اب آ جاتے ہیں ویکلی ریپ اپ پہ. پچھلے ہفتے میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں تھوڑی بہت ایگزاسشن ہوگی. اگر 85,130 کے نیچے مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے. اب اسے خوش قسمتی کہیے یا بدقسمتی کہ میں ہمیشہ رسک مینجمنٹ میں بھی ٹریگر دینے کا عادی ہوں. تو 85,130 کے نیچے مارکیٹ نہیں ٹریڈ ہوئی. جب وہ نہیں ٹریڈ ہوئی تو ایگزاسشن کی جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ تو ختم ہو گئی. ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ مارکیٹ میں سے بلز ابھی ختم نہیں ہوئے. اور اگر بلز جو ہے 85,520 25 کے اوپر چلے جائے تو ایک شارٹ ویو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور جو پاورفل موو ہے وہ 86,144 کے اوپر بنے گی. تو یہ دونوں ہی کام ہوئے اگر آپ اوور آل دیکھیں. کیونکہ انڈیکس کی جو ٹوٹل موو ہے اس ہفتے کی وہ 5,245 کی ہے. 85,525 انڈیکس نے توڑا اوپر گئی.
پھر 86,144 توڑا اور پھر اس کے بعد جو اس نے 9,585 کا ایک ریکارڈ ہائی بھی بنا دیا. تو منڈے کی کال کو بڑے بھرپور طریقے سے سمجھنا اور دیکھنا بہت ضروری ہے. یہاں میں نے آپ کو اس چارٹ پہ اس سلائیڈ میں تینوں چارٹ دکھائے ہیں. دائیں جانب منتھلی چارٹ، پھر بیچ میں ویکلی چارٹ اور ایک چھوٹا ڈیلی چارٹ. میں دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بلز کی پاور اینڈ مومنٹم کو. کسی چارٹ پہ بھی بلز اپنی طاقت سے زیادہ نظر آتے ہیں، بہت زیادہ نظر آتے ہیں. تو ضرور دیکھا کیجئے ان چیزوں کو. آگے چلتے ہیں. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. تو جناب ڈیلی ویکلی کلوزنگ تو بہت ہی شاندار ہے، بہت اسٹرانگ بلش ٹرینڈ پر پوائنٹ کرتی ہے. ایون اگر منتھلی چارٹ بھی دیکھیں تو وہ بھی بڑا اسٹرانگ ہے فی الوقت. خیر مہینے میں دن ہی کتنے رہ گئے، اگر 3-4 دن مارکیٹ گرے بھی تو اس کی طاقت میں شاید اتنی کمی نہ ہو. پھر والیوم ڈسٹریبیوشن بڑا تبدیل ہو گیا پچھلے 2-3 دنوں میں، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اچھے اسٹاکس میں بھی والیوم آ گیا. مجھے تو مارکیٹ میں اس وقت ایگزاسشن کی پاسبلٹی کوئی خاص نظر نہیں آ رہی. ہاں مگر بہرحال مارکیٹ چونکہ کوئی اسٹریٹ لائن میں نہ اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے، تو اس لیے چھوٹا موٹا اوپر نیچے ہونا کوئی بڑی بات نہیں. دیکھیے مارکیٹ میں یہ ایک میں نے 2 لیول دکھائے ہیں، ایک تو 89,542 اور 529. اس کے نیچے چھوٹی موٹی ایگزاسشن ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. مارکیٹ اپنے والیومس کو کم کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں. ہاں اگر مارکیٹ 88,505 88,470 کے نیچے رکنے لگے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، پھر ایگزاسشن آنے کی کوشش کی جائے گی، پھر تواتر کے ساتھ ایگزاسٹڈ سیشن مل سکتے ہیں. مندی تو پھر بھی نہیں کہوں گا میں، کیونکہ مارکیٹ اپنے آپ کو کریکٹ کرتے ہوئے اوپر آئی ہے، یہاں تک بھی پہنچی ہے. اگر آپ چارٹ دیکھ رہے ہوں ڈیلی چارٹ تو 5 سیشن ابھی پچھلے جو ہیں بلش تھے، اس سے پہلے 2 سیشن مندی کے تھے. اس سے پہلے اگر آپ ان 2 کو ملا کے دیکھیں تو 3 4 5 6 7 8 سیشن میں مارکیٹ سائیڈ ویز رہی. سائیڈ ویز میں اس نے آپ کو بریتھ کیا، جس کو میں ریسٹ ایریا یا بریتھنگ ٹائم کہتا ہوں، وہ لے کے پھر یہ موو بنائی ہے. اس سے پہلے جا کے دیکھیں تو آپ کو 6 متواتر سیشن ملیں گے جو بڑی تیزی میں تھے. تو لہٰذا یہ مارکیٹ کا نارمل بیہیویئر ہے، کوئی حیران کن بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابھی مندی کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے. ہاں ہم مال ضرور چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم دوسرا مال لے لیں گے، کیونکہ کچھ اسٹاک آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کیے گئے تھے اور کچھ اس ہفتے بھی پوائنٹ آؤٹ کیے جائیں گے جو آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے ابھی پرفارم کرنا ہے. اچھا ادر سائیڈ آف دی مارکیٹ کیا ہے، بلز کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے بلز ابھی 90,649 اور 692 کی طرف جانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور اس کے بعد ان کا اگلا ہدف جو ہوگا وہ 90,949 کا ہوگا. مگر جو طاقت گیج کی جائے بلز کی اس وقت، تو اس وقت کی مارکیٹ 92,270 تک کی نظر آتی ہے. اوور آل جو پوٹینشیل آف دا بلز ہے وہ وہاں تک کا نظر آتا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنے اور سمجھنے کی. اب آ جاتے ہیں، لوگوں نے اکثر سوال کیا ہوتا ہے گروپس میں، تو ہم نے اس پر تھوڑا ٹائم لگایا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یار انڈیکس اتنا زیادہ کیوں ہے، ہمارے اسٹاکس پر تو اثر نہیں ہوا. تو میں نے کوئی یہ 70 اسٹاک آپ کو یہاں دکھائیں. اگر ان 70 اسٹاکس میں بھی آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا اور آپ کسی اور اسٹاکس میں تھے، تو پھر کیا یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں اپنی سلیکشن اور اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اب میں یہاں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس کی جو جی پیک ہے وہ آپ کے گروپس میں بھی پوسٹ کیے تاکہ آپ اس کو قریب سے دیکھ بھی سکیں، پڑھ سکیں. میں نے کیا کیا ہے کہ ہماری جو لاسٹ بائی کال آئی تھی، جس میں جب آپ کو یاد ہے 2022 میں ہم نے مارکیٹ میں ایگزٹ پلان دیا تھا کہ بس مارکیٹ سے نکلو. 2022 پتہ نہیں نومبر تھا دسمبر تھا. تو پھر اس کے بعد ہم نے 2023 میں بائی کرنے کو کہا تھا، اور جون میں جا کے کہا تھا کہ جون تک بائی کر لو جتنا کر سکتے ہو.
تو جون 2023 سے اب تک کے جو لوز اور ہائیز ہیں وہ ڈسکس کر رہا ہوں یہاں پر میں. تو میں نے مختلف سیکٹرز اور اسٹاکس دکھانے کی کوشش کی ہے. تو کچھ اسٹاک تو ایسے ہیں جن کی بات کریں تو حیران ہو جائے آدمی. تو ظاہر بات ہے ہر آدمی اس میں کبھی نہیں جا پاتا. جیسے اگر میں سازگار کی بات کروں 2562%، گیل کی بات کروں 1187%، اور اس کے بعد اگر میں بات کروں ٹھٹا سیمنٹ کی تو 1008%. ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یہ تو اب نارمل مووز تھیں، اور اس میں لکیلی اگر آپ کو کوئی موو مل جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر جب میں ایوریجلی دیکھ رہا ہوں تو چلے یہ 1000 اور 2000% والی موو نہ ملے کوئی بات نہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایوریجلی موو جو ہے 150% بن رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں 544% CSAP بھی ہے، 488% FFVL بھی ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو GHNI ملے گا 545 پہ، ایکسائڈ ملے گا 385 پہ، AGL ملے گا 922%. ٹھیک ہے جی. تو ایک دو اسٹاک تو نہیں ہے، ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی 400 500 600% والے بھی چھوڑ دیجیے. مگر کم سے کم 150-200% والے اسٹاک میں سے تو 2-1 اسٹاک ہم سلیکشن کر سکتے تھے. ہم نے 1000 والے نہیں کیے، 500-800 والے نہیں کیے، تو 200% والے تو کر سکتے تھے. اگر آپ دیکھیں تو اس میں نے کچھ کلر الگ الگ کیے ہیں. جیسے خاص طور پہ میں نے اس کو الگ کیا ہے، ٹیکسٹائل کو، آئل پہ، نشاط مل، NCL، GATM. ان لوگوں کی پرفارمنس کوئی خاص نہیں تھی، تو ان کو میں نے الگ کر دیا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو کووڈ میں کچھ جان ماری تھی، اس کے بعد تو انہوں نے کوئی ایسی پرفارمنس دی نہیں. تو یہ اور کمیونیکیشن جو IT ہے، اس نے تو کچھ پرفارم نہیں کیا. IT میں سوائے آکٹوپس اور PTC کے کسی نے بھی کوئی خاص پرفارمنس نہیں دی. مطلب اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو TRG تو جہاں تھا 86 روپے سے نیچے آج 50 پہ کھڑا ہوا ہے. بے شک 86 کے بعد 110 کا ہائی مارا ہے، مگر ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت وہ 43 پہ کھڑا ہوا ہے. نیٹ سول ہے، TRG ہے، انہوں نے کچھ بھی پرفارم نہیں کیا، کوئی خاص نہیں پرفارم کیا. سسٹم نے پرفارم نہیں کیا، مگر سسٹم ایک رینج میں مسلسل آپ کو مواقع دیتا رہا. فرٹیلائزر کو دیکھیں تو وہ 150% سے 500% تک پرفارم کر چکا ہے. فوڈ سیکٹر نے بھی لمیٹڈ پرفارمنس کی ہے، مگر ایک سے زائد رائٹس دیے ہیں، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. سیمنٹ سیکٹر نے کوئی بہت بڑی پرفارمنس نہیں دی، ماں سوائے ٹھٹا سیمنٹ کے اور فوجی سیمنٹ کے اور SMCPL کے باقی. مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں نے آپ کو رائٹس بہت دی ہیں. اچھا، اب اس میں نے یہ تو کیپٹل گین دکھایا ہے آپ کو، میں نے اس میں قطعی نہیں بتایا کہ اس میں انہوں نے ڈیویڈنڈ کیا دیا، بونس کیا دیا، اس پر تو میں نے بات ہی نہیں کی. وہ آپ لوگ خود دیکھ لیجیے. یہ سلائیڈ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اکثر اٹھتے ہیں اور وہ گروپ پہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ناراض بیٹھے ہوتے ہیں دنیا سے، مارکیٹ سے، انسانوں سے، ملک سے، ہر چیز سے ناراض ہوتے ہیں. تو وہ جب مارکیٹ کوئی ہائی بناتی ہے تو ان کے کمنٹس میں دیکھتا ہوں دیگر گروپس پہ بڑے روتے دھوتے کمنٹس ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا چلے وہ بے شک ہمارے فالوورز تو نہیں ہوتے، مگر ہم نے سوچا کہ ہم کچھ ایسی چیز بنائیں شاید ان کو کچھ چیزیں نظر آئیں اور وہ اپنا احتساب کرے کہاں ان سے غلطی ہو رہی ہے. کیا سلیکشن آف اسٹاک میں غلطی ہو گئی ہے؟ مطلب ابھی تو میں بہت سارے اسٹاک ہیں جو کیونکہ جتنا اسٹاک جمع کروں گا اتنا میرا کام بڑھے گا، کیونکہ یہ سارا کام میں نے خود کیا ہے. ویکینڈ پہ میری ٹیم کی بھی چھٹی ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس چیز سے یہ سیکھ لیں کہ یار غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہمیں سلیکشن میں صحیح ہونا چاہیے تھا، تو ابھی بھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ چیزوں کو درست کر سکتے ہیں. اور ایک اکثر بات میں کہتا ہوں، جس نے ایگزٹ لینی نہیں سیکھی وہ مارکیٹ سے کوئی پروفٹ نہیں لے سکے گا. مارکیٹ اس کو پروفٹ دکھائے گی ضرور، مگر نکل جائے گی. اب اس ہفتے کی پرفارمنسز پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ہم پرفارمنسز ان کی تو بات ہی نہیں کر رہے جو ہم نے اپنے کلائنٹس کو دی ہے.
وہ تو الگ ہیں. جو آپ کو کالیں دی ہیں ان پر بات کریں گے. سی ایس اے پی آپ کو دیا تھا منڈے کو, اسی دن ٹارگیٹ اچیو ہوا. پاک الیکٹران آپ کو دیا تھا, اس نے 22 تاریخ کو دیا گیا تھا, اور میرے خیال میں 23 تاریخ کو اس نے ایک ہائی بنا دیا. ٹھیک ہے نا, 2586 کا. نیٹ سول جس دن دیا تھا اسی دن ٹارگیٹ اچیو. ڈی جی خان جس دن دیا تھا اسی دن ٹارگیٹ اچیو. ٹریڈ کی تو کال ہی ایکیومولیشن کی تھی جو ابھی تک اوپن ہے. اب آ جاتے ہیں پی ٹی سی کی جانب. اس کو سمجھیے گا, میں کوشش کروں گا کہ اس کی پکچر بھی آپ کے گروپ پہ ڈال دوں, کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پڑھا نہیں جا رہا. اچھا, پی ٹی سی کی جو کال ہے اس میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. نمبر 1 دیکھیے کہ 10 تاریخ کو, 11 تاریخ کو اور 14 تاریخ کو پی ٹی سی آلریڈی ریکمینڈ کیا جا چکا ہے. اور آپ دیکھیں 14 تاریخ کی پی ٹی سی کال میں 17:35 کا ٹارگیٹ دیا جا رہا ہے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں میری ایک دن کی کال جو ہے آپ کے کام آ جائے گی, تو جس طرح نیٹ سول اور ڈی جی خان انٹراڈے میں آپ کو پروفٹ دے گے, ضرور دیں گے, مگر ایسا نہیں ہوتا کہ کال اسی دن کلوز ہو جائے. کال کے فالو اپس ہوتے ہیں. اب یہ 10 تاریخ کی کال سے شروع کیا ہے میں نے, 13 روپے 15 پیسے سے لے کے چلے ہیں اس کو, اور 17:35 تک ٹارگیٹ کر دیا 14 اکتوبر کو. 14 اکتوبر کے بعد اس کی کال نہیں دی گئی, پھر میں آج دے رہا ہوں 28 اکتوبر کو. ٹھیک ہے, اب 14 اکتوبر کو کال کیا تھی, 17:35 کا ٹارگیٹ. 17:35 اب اچیو ہو چکا ہے. 17:30-50 کا ایریا بلز نے اچیو کر لیا, اور وہیں سے ایگزاسٹ بھی ہو گئے. بلز اس میں ختم نہیں ہوئے ہیں, حالانکہ کافی ایگزاسٹڈ کلوزنگ ہے, مگر بلز ابھی ختم نہیں ہوئے, کیونکہ جب مسلسل اوپر جاتا ہے اسٹاک تو اس کو تھوڑا ریسٹنگ پیریڈ چاہیے اپنی انرجی کو ریگین کرنے کے لیے. تو پھر وہ اگر ایگزاسٹ کرتا ہے اور کوئی بڑے لیول کو توڑتا ہے تو ہمارے لیے پرابلم پیدا ہوتی ہے. وہ لیول کون سا ہو سکتا ہے, 1550 کا. 1550 توڑے گا تو مصیبت شروع ہو جائے گی. اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ابھی یہ دوبارہ سے کیسے پرفارم کر سکتا ہے, 17 کے اوپر والیوم جنریٹ کرے تو پرفارمنس شروع ہو جائے گی, اور 1750 کے ہی اوپر چلا جائے تو پھر تو کیا بات ہے, پھر تو نئی ریلی بنا دے گا. اور اگر آپ اس کا تھوڑا سا پچھلا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا اسٹاک تو چلتے ہی ایسے, تھوڑی کریکشن لیتے ہیں, اوپر جاتے ہیں 2-1 دن, پھر تھوڑا رکتے ہیں, سانس لیتے ہیں, پھر اوپر چلتے ہیں. یہ تو نارمل بیہیویئر ہے مارکیٹ کا, پرائس ایکشن کا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے, ہاں کوئی فنڈامنٹل بات ہو تو لاک پہ لاک لگتے ہیں, مگر ہر اسٹاک میں ہر وقت ایسا نہیں ہوتا. نیچرل بیہیویئر لاک لگنا نہیں ہوتا, وہ ایڈڈ سپورٹ ہوتی ہے کہ کوئی فنڈامنٹلی کوئی چیز آ گئی, بونس آ رہا ہے, فلاں ہے, کوئی ایسی خبر بریک ہو گئی تو پھر اب نارملی موو کرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں سمجھنے کی ہیں, بڑی تفصیل سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. امید ہے کہ یہ آپ کے کام آئیں گی, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ کالیں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے تو اپنے کمنٹ سے ضرور مجھے آگاہ کیجیے. اور اگر آپ ان مارکیٹس میں, چاہے وہ اسٹاک ایکسچینج ہو, پاکستان مرکنٹائل ہو, فوریکس ہو, کموڈیٹیز ہو, انٹرنیشنل انڈیسیز ہو, ان پر اگر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو 0345-619-0443 پر رابطہ کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.